واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی، قسط نمبر 349۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ تمہارا بھائی الملک الصالح صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ ماں نے شمس النساء کو بتایا کہ صلیبیوں کے عزائم کیا ہیں اور یہ بھی کہ ان کی دوستی میں بھی دشمنی ہے۔ ناظرین، رضی خاتون بولتی جا رہی تھی اور شمس النساء کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ ماں کا ایک ایک لفظ بیٹی کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ اس میں ممتا کا سحر بھی شامل تھا جس سے بیٹی مسحور ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمان کا کوئی دوست نہیں، رضی خاتون نے کہا۔ دنیا کی ہر وہ قوم جو رسول خدا کا کلمہ نہیں پڑھتی مسلمانوں کی دشمن ہے، اور ان کی دشمنی کی سب سے زیادہ خطرناک صورت ان کی دوستی ہے۔ صلیبیوں نے حلب، موصل اور حران کے امراء سے دوستی کر کے ہماری قوم کو دو دھڑوں میں کاٹ دیا۔ تمہارا بھائی ان کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا۔ خدا اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ امت کا دھڑوں میں تقسیم ہونا گناہ ہے، کیونکہ یہ تقسیم دھڑوں کو آپس میں لڑاتی ہے۔ قرآن کا حکم بالکل واضح ہے کہ کفار کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہو، مگر کفار نے عیاشی کا سامان مہیا کر کے اس دیوار میں شگاف ڈال دیے تھے۔ شیطان کی باتوں میں جادو کا اثر ہوتا ہے۔ عورت، شراب، زر و جواہرات اور بادشاہی کے خواب انسان کو گہری نیند سلائے رکھتے ہیں۔ شیطان کا یہ کام صلیبیوں نے کیا۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں اس محل میں دیکھا ہے۔ شمس النساء نے کہا، میں اس وقت چھوٹی تھی، کچھ سمجھ نہیں سکی۔ مجھے جب بھائی الصالح نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اعزاز کا قلعہ مانگنے کے لیے بھیجا تھا تو میں ہنستی کھیلتی یہاں کے سالاروں کے ساتھ سلطان کے پاس گئی تھی۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خانہ جنگی تھی جو صلیبیوں کی کارستانی تھی۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ماں، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ ہاں بیٹی، غور سے سنو۔ رضی خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس محل میں ابھی تک شیطان کی حکمرانی ہے۔ عز الدین نے میرے ساتھ شادی کر کے مجھے اپنی بیوی نہیں اپنا قیدی بنایا ہے۔ میں نے یہ شادی صرف اس لیے قبول کی تھی کہ خانہ جنگی کے امکانات کو ختم کر کے قوم میں اتحاد پیدا ہو اور صلیبیوں کے خلاف محاذ آرائی کی جا سکے، مگر میں نے زندگی میں پہلی بار دھوکہ کھایا ہے، اور یہ بھی معمولی سا دھوکہ نہیں۔ میں اس صورتحال میں اپنے عزم کی تکمیل کروں گی۔ اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ اور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ مجھے بتائیں، شمس النساء نے کہا، آپ پہلی بار دھوکے میں آئی ہیں اور میں پہلی بار اصل صورتحال سے آگاہ ہوئی ہوں۔ یہ بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جاسوسی، رضی خاتون نے کہا، اور اسے تفصیل سے ہدایات دینے لگی۔ ناظرین، شمس النساء جب اس کمرے سے نکلی، اس کی ذات اور اس کے خیالات میں انقلاب آ چکا تھا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو اسے ایسے بے پرواہ اور کھلنڈری سی لڑکی تھی۔ جب کمرے سے نکلی تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والی مجاہدہ تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میری ماں جھگڑالو ہے اور وہمی ہے؟ شمس النساء نے عز الدین سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی گزری ہے؟ وہ آپ کو بھی میرے باپ نور الدین زنگی مرحوم جیسا نامور جنگجو اور مجاہد اسلام بنانا چاہتی ہیں۔ وہ میرے کاموں میں دخل دینا چاہتی ہے۔ عز الدین نے کہا، اسے یہ وہم ہے کہ میں صلیبیوں کا دوست ہوں، میں نے انہیں روک دیا ہے۔ شمس النساء نے کہا، اور ان کا یہ وہم بھی دور کر دیا ہے کہ آپ صلیبیوں کے دوست ہیں۔ انہیں غلط نہ سمجھیں، ان پر غیر ضروری پابندیاں عائد نہ کریں۔ میں نے کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ عز الدین نے کہا، بگی ہر وقت موجود ہے، اپنی ماں کو جب چاہو سیر کرانے لے جایا کرو۔ ان کے درمیان اسی موضوع پر باتیں ہوتی رہیں۔ ناظرین، عز الدین نے شمس النساء کی باتوں کو صحیح مان لیا۔ یہ باتیں عز الدین کے دفتر میں ہو رہی تھی۔ شمس النساء وہاں سے نکلی تو باہر عامر بن عثمان کھڑا تھا۔ اس کی عمر ابھی 30 برس نہیں ہوئی تھی، وجیح اور بڑا ہی پرکشش جوان تھا۔ ناظرین، تیر اندازی اور تیغ زنی میں اس کا مقابلہ کوئی کم ہی کر سکتا تھا۔ دماغ کا بھی تیز تھا۔ وہ الملک الصالح کے خصوصی محافظ کا کماندار تھا۔ اسی عمر میں اسے جسمانی اور ذہنی چستی کی بدولت اتنا بڑا عہدہ اور اتنی نازک ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ ناظرین، اس کی رہائش محل کے اندر
رہی تھی تھوڑے ہی عرصے سے وہ شمس النساء میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ شمس النساء کو پہلے ہی وہ اچھا لگتا تھا۔ ناظرین، اس لڑکی میں کھلنڈرا پنسا تھا، اسے باپ کی عظمت اور عزم سے کسی نے کبھی آگاہ نہیں کیا تھا، اسے محل میں بے ضرر فرد سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، اس کا بھائی مر گیا تو عز الدین نے بھی اسے بھولی بھالی اور کھلنڈری لڑکی سمجھ کر آزادی دیے رکھی، اسی لیے وہ عامر بن عثمان سے ملتی ملاتی رہی۔ ناظرین، اب وہ جوان ہو گئی تھی، عمر 16 برس تھی۔ اس دور میں لڑکیاں قد کاٹ کے لحاظ سے عمر سے زیادہ جوان لگتی اور بعض اسی عمر میں ایک دو بچوں کی مائیں بن جایا کرتی تھی۔ ناظرین، شمس النساء تو حکمران خاندان کی شہزادی تھی، اپنے قدرتی حسن سے کچھ زیادہ ہی حسین لگتی تھی۔ عامر بن عثمان میں اس کی جو دلچسپی تھی اس کا رنگ بدل چکا تھا۔ ناظرین، کبھی وہ اسے چھیڑ کر بھاگ جایا کرتی تھی مگر اب اسے دیکھ کر شرما جاتی اور اسے چوری چھپے ملا کرتی تھی۔ یہ پاک محبت تھی جس کی شدت نے انہیں روح کی گہرائیوں تک ایک دوسرے کا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے شادی کے عہد و پیما کر رکھے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ عامر بن عثمان شمس النساء کے خاندان کا ادنا ملازم تھا، وہ اس لڑکی کے رشتے کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس نے گھر والوں کا طے کیا ہوا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، شمس النساء عز الدین کے دفتر سے نکلی تو عامر بن عثمان باہر کھڑا تھا۔ شمس النساء اسے دیکھ کر مسکرائی اور اشارہ کر کے چلی۔ ناظرین، عامر اس اشارے کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اس نے سر ہلایا جس کا مطلب یہ تھا کہ ضرور آؤں گا۔ جگہ پودوں اور درختوں میں ڈھکی چھپی تھی، اوپر رات کی تاریکی نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ عامر بن عثمان اور شمس النساء محل کی رونق اور گہما گہمی سے بے نیاز اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پرشباب جذبات پر والہانہ محبت کا نشہ طاری تھا۔ میں آج اپنی ماں سے ملی ہوں، شمس النساء نے بتایا، اور اب انہی کے ساتھ رہا کروں گی۔ تمہاری ماں بھی شاہی خاندان کی خاتون ہے، عامر نے کہا۔ وہ تمہیں کسی شہزادے کے ساتھ ہی بیاہنا پسند کریں گی؟ نہیں، شمس النساء نے کہا، وہ شاہی خاندان کی ضرور ہے لیکن اس خیمے میں رہنا پسند کرتی ہیں جو محاذ کے بالکل قریب ہو۔ وہ مجھے بھی سپاہی بنانا چاہتی۔ کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ تم ان سے میرے متعلق بات کرو گی اور وہ مان جائیں؟ عامر نے پوچھا۔ اگر میں نے ان کی وہ امیدیں پوری کر دی جو انہوں نے میرے ساتھ وابستہ کر دی ہیں تو میں ان سے اپنی ہر خواہش منوا سکتی ہوں، شمس النساء نے جواب دیا۔ تمہیں بھی ان کی امید پوری کرنی ہوگی۔ انہوں نے میرا نام لیا تھا؟ نہیں، شمس النساء نے جواب دیا، انہوں نے مجھے اپنا مقصد بتایا ہے جس کی تکمیل کے لیے انہیں میرے تعاون کی ضرورت ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہ مقصد اور اپنے فرائض بتاؤں، میں تم سے حلف لینا چاہتی ہوں، تم مدد کرو یا نہ کرو، اس مقصد کو اور میری سرگرمیوں کو راز میں رکھو گے، اور اگر میں حلف نہ دوں تو؟ عامر نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ناظرین، شمس النساء پرے ہٹ گئی، عامر پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ شمس النساء نے کہا، میں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے اور آج جیسی قسم کہو گے کھا کر اپنا وعدہ دہراؤں گی کہ میری شادی ہوگی تو تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جو ماں نے مجھے بتایا ہے۔ ناظرین، عامر بن عثمان کو حیرت اس پر ہوئی کہ شمس النساء کو اس نے ایسی سنجیدگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چونکا اور بولا، کیا تمہارے دل میں میری اتنی سی محبت رہ گئی ہے کہ تم مجھ سے حلف لینا ضروری سمجھتی ہو؟ کچھ کام ایسا ہی ہے کہ حلف ضروری ہے، شمس النساء نے جواب دیا۔ میں تو اپنی ماں کا حکم مانتے ہوئے جان بھی دے دوں گی، تم شاید نہ دے سکو گے۔ میں تمہاری محبت کی خاطر جان دے دوں گا۔ نہیں، شمس النساء نے کہا، محبت کی خاطر نہیں، اسلام کی عظمت کی خاطر، اس اسلام کی خاطر نہیں جو اس محل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں اس اسلام کی بات کر رہی ہوں جس کی خاطر میرے محترم والد نے کفار سے لڑتے عمر گزاری ہے اور جس کی خاطر صلاح الدین ایوبی لڑ رہا ہے۔ میں قرآن کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ مجھے جو فرض سونپا جائے گا جان کی بازی لگا کر پورا کروں گا۔ عامر بن عثمان نے شمس النساء کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا،
اگر میں نے اس حلف کی خلاف ورزی کی تو مجھے جان سے مار دیا جائے اور میری لاش کتوں اور گیدڑوں کے آگے پھینک دی جائے۔ اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ جاسوسی، شمس النساء نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں ہے، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ انہوں نے میرے بھائی الملک الصالح کے ساتھ جو دوستی اور آئندہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا وہ اس کی وفات کے بعد بھی قائم ہے، مگر تم زیادہ اچھی طرح جانتے ہو کہ معاہدے کے باوجود حلب کی عمارت صلیبیوں کے اثرات سے پاک نہیں رہی۔ عز الدین کو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا دوست سمجھتا ہے، لیکن میری ماں کسی اور خطرے کا اظہار کر رہی ہے۔ آقا اور تمہاری والدہ کی شادی کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہنا چاہیے، عامر نے کہا۔ اصل خطرہ شادی سے ہی شروع ہوا ہے، شمس النساء نے کہا۔ میری ماں کی شادی دراصل قید ہے جس میں میری ماں کو ڈال دیا گیا ہے۔ عز الدین نے یہ شادی اس مقصد کے لیے کی ہے کہ دمشق والوں کو کوئی صحیح راہ دکھانے والا نہ رہے۔ ہمیں اس محل کے ڈھکے چھپے ہوئے بھید معلوم کر کے قاہرہ تک پہنچانے ہیں۔ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ صلیبیوں کی نیت اور ارادے کیا ہیں۔ کیا وہ ایک بار پھر ہماری افواج کو خانہ جنگی میں مروانا چاہتے ہیں یا وہ کوئی اور جنگی اقدام کریں گے؟ اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ سلطان اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس اور مسجد اقصی پر حملہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے اور چند ہی مہینوں میں یورپ کی سرزمین خون سے نہانے والی ہے۔ تم ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہیں بہت کچھ نظر آ سکتا ہے۔ تم عز الدین کے خصوصی محافظ دستے کے کماندار ہو۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، عامر بن عثمان نے کہا۔ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں مجھے بہت کچھ نظر آتا ہے۔ شمسی، میں جو دیکھتا رہا ہوں اور جو دیکھ رہا ہوں اس پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ میں مرد مجاہد سے مرد ملازم بن گیا تھا۔ جب سپاہی مجاہد سے ملازم بن جاتا ہے تو یہی کچھ معلوم ہوتا ہے جو اس محل میں ہو رہا ہے۔ سپاہی کو اپنی ملازمت سے غرض ہوتی ہے، وہ دشمن کا خون بہانے کی بجائے خوشامدی بن جاتا ہے تاکہ اوپر والے اس پر خوش رہیں، انعام و اکرام ملتا رہے اور ترقی ملے۔ خون اور خوشامد میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فتح اور شکست میں۔ مجھے کسی نے کبھی نہیں بتایا کہ سپاہی کے فرائض میں صرف باہر کے حملے روکنا نہیں بلکہ اندر کے خطروں کے خلاف لڑنا بھی ہے۔ سپاہی کا فرض یہ بھی ہے کہ اگر ملک اور قوم کو اپنے ہی حکمران کی طرف خطرہ ہو تو اس کا سینہ تیروں سے چھلنی کر کے اسے قلعے سے باہر پھینک دے۔ تم نے مجھے فرض یاد دلا دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کو قتل کرنا ہے یا صرف اندر کے راز ہی معلوم کرنے ہیں؟ دونوں کام کرنے ہیں، شمس النساء نے جواب دیا۔ راز معلوم کرنے کے لیے کسی غدار کو بھی قتل کرنا پڑے تو گریز نہ کیا جائے۔ سنو شمسی، عامر بن عثمان نے کہا، اب میں ملازم کی حیثیت سے نہیں مجاہد کی حیثیت سے بات کروں گا۔ راز کی بات یہ ہے کہ حلب کے حاکموں اور بعض سالاروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عز الدین مخلص بھی ہو، سچے دل سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا دوست بھی ہو، پھر بھی وہ حلب کی فوج کو مصر کی فوج کا اتحادی نہیں بنا سکے گا۔ اس کے حاکموں، مشیروں اور وزیروں کے ایمان کو صلیبیوں نے خرید رکھا ہے۔ انہوں نے تمہارے بھائی کی وفات کے فوراً بعد عز الدین کو اس طرح پریشان کرنا شروع کر دیا ہے، کسی نہ کسی مد میں خرچ کرنے کے لیے اس سے رقم مانگتے رہتے ہیں۔ سرکاری خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے، رقم اور سونا خرد برد ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سازش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ خزانہ خالی کر کے عز الدین کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ صلیبیوں سے امداد لینے پر مجبور ہو جائے۔ اس سے اپنے حاکم وغیرہ جتنی رقم مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عز الدین کمزور حکمران ہے، شمس النساء نے کہا۔ اس کی کمزوری یہی ہے کہ وہ حکمرانی کی گدی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ میں نے اس کی جو باتیں سنی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمرانی قائم رکھنے کے لیے صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر لے گا۔ میں اب اس کی اور اس کے مشیروں کی باتیں غور سے سنا کروں گا اور تمہیں بتاتا رہوں گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہاں صلیبیوں کے جاسوس موجود اور سرگرم
हरम है। शम्सुन्निसा ने कहा, और यहाँ हमारे जासूस भी काम कर रहे हैं, किसी रोज उनसे तुम्हारी मुलाकात कराऊंगी। शम्सुन्निसा ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी सोडानी परी किस हाल में है, अब भी मिलती है? मिलती है, आमिर बिन उस्मान ने जवाब दिया, घसीटती है, परसों मिली तो रो भी पड़ी थी, कहती है एक बार मेरे पास आ जाओ शम्सी, मैं उस लड़की से डरता हूँ, तुम जानती हो कि उसके हुस्न में जादू है, उसके तिलिस्म में आया हुआ इंसान निकल नहीं सकता। मैं उससे इसलिए नहीं डरता कि वो बहुत हसीन है, मुझ पर मरती है और मैं उसके जाल में फंस जाऊंगा। डर ये है कि वो वाली हलब और आपके सुतेले बाप इज्जुद्दीन के हरम का हीरा है, और मुझे डर है कि वो सलीबी जासूस ना हो, क्योंकि एक दिन मैंने उसे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है, अगली वीडियो किस्त नंबर 350 में देखना मत भूलिएगा।